السلام علیکم۔ میں انصار احمد استقبال کرتا ہوں آپ کا ایک بار پھر نالج فیدر میں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں ہمارے نیٹ کے نصاب میں شامل اکلوتی شاعرہ شفیق فاطمہ شعرا کے بارے میں۔ انشاءاللہ انہیں پڑھنے کے بعد آج ہماری چوتھی یونٹ یعنی کہ اردو نظم مکمل ہو جائے گی۔ ان کا نام شفیق فاطمہ اور تخلص تھا شعرا۔ شعرا کی پیدائش 17 مئی 1930 کو ناگپور میں ہوئی اور وفات 13 اگست 2012 کو حیدرآباد میں۔ شفیق فاطمہ شعرا کے والد کا نام سید شمشاد علی تھا اور والدہ تھیں ظفر النساء بیگم۔ ان کی شادی ڈاکٹر محمد ولی اللہ، جنہیں وجی اللہ بھی کہا جاتا ہے، ان سے 1965 میں ہوئی۔ شفیق فاطمہ شعرا نے اردو، عربی اور فارسی والدہ سے سیکھی، انگریزی والد سے سیکھی اور مراٹھی اسکول میں سیکھی۔ 19 سال کی عمر میں بڑی بہن کے لیے نظم نذرانہ لکھ کر شاعری کا آغاز کیا۔ شفیق فاطمہ شاعری میں کسی کی شاگردہ نہیں تھیں، یعنی مخدوم محی الدین اور نذیر اکبر آبادی کی طرح شفیق فاطمہ شعرا نے بھی شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی۔ شعرا نے 1952 میں باضابطہ طور پر شاعری شروع کی اور ان کی پہلی مطبوعہ نظم ہم فصیل اورنگ آباد 1955 میں رسالہ شاہ راہ میں شائع ہوئی۔ تو شعرا کی پہلی نظم ہے نذرانہ اور پہلی مطبوعہ نظم یعنی جو چھپی وہ ہے ہم فصیل اورنگ آباد، جو 1955 میں رسالہ شاہ راہ میں شائع ہوئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے BA اور مراٹھواڑہ یونیورسٹی سے MA کیا، پھر ناگپور یونیورسٹی پرائیویٹ سے بھی MA کیا۔ انہوں نے مولانا آزاد کالج میں بحیثیت لیکچرر ملازمت کی۔ پھر 1984 عیسوی میں وجی اللہ صاحب یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد شفیق فاطمہ غمگین رہنے لگیں اور رشتہ داروں کے مشورے پر ممتاز کالج میں بحیثیت لیکچرر ملازمت کرنے لگی۔ 1988 عیسوی میں شعرا کو ان کے شعری مجموعے آفاق نوا پر جنوبی ہند کے ایک علمی ادارے نے انعام سے نوازا تھا۔ 2010 میں شفیق فاطمہ جگر کے عارضے میں مبتلا ہو گئی۔ 2 سال تک اس بیماری سے لڑتی رہیں۔ آخرکار 13 اگست 2012 کو ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ تو شفیق فاطمہ شعرا کی وفات جگر کی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی۔ شفیق فاطمہ شعرا سے متعلق اہم نکات: شعرا حافظ قرآن تھیں۔ یہ فارسی شاعر حافظ سے متاثر تھیں۔ محمود ایاز کے رسالے سوغات میں شعرا کے خطوط اور نظمیں شائع ہوئی۔ شعرا نے بچپن میں اقبال کی پیام مشرق کا منظوم ترجمہ کیا۔ پیام مشرق علامہ اقبال کی تصنیف ہے جو انہوں نے 1922 میں لکھی تھی۔ پیام مشرق گوئٹے کے مغربی دیوان کا جواب ہے۔ گوئٹے جرمن کا ایک مشہور شاعر اور فلسفی تھا۔ اسی کے دیوان کے جواب میں علامہ اقبال نے پیام مشرق لکھی اور علامہ اقبال کی اسی پیام مشرق کا شعرا نے منظوم ترجمہ کیا۔ شعرا کے کلام کو 6 ادبی و علمی جرائد نے اپنی اپنی اشاعتوں میں شامل کیا ہے۔ ان کی شاعری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ٹیپو سلطان، اجنتا اور ایلورا کی گفاؤں، شیام، نند اور سیتا وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ شعرا کی شاعری مبہم علامتوں کی حامل ہے جسے آسانی سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ شفیق فاطمہ شعرا نے اپنی نظم صدا بصحرا کو اپنی خود نوشت قسم کی نظم بتایا ہے۔ شفیق فاطمہ شعرا کے شعری مجموعے: آفاق نوا۔ شفیق فاطمہ کا پہلا شعری مجموعہ آفاق نوا 1987 میں شائع ہوا۔ شعرا نے اس کا انتساب اپنی والدہ محترمہ
ظفر النساء بیگم کے نام کیا ہے۔ آفاق نوا کی مشہور نظمیں ہیں شہر نوا، لب کشا، بازگشت، بہتا پانی اور فجر کا الاؤ۔ نظم فجر کا الاؤ شفیق فاطمہ شیرہ نے اپنے والد کی یاد میں لکھی۔ ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے غلہ صفورہ جو 1990 میں شائع ہوا۔ اس کا انتساب شیرہ نے اپنی بہن انیس فاطمہ اور کنیز فاطمہ کے نام کیا ہے۔ غلہ صفورہ کی جو نظمیں مشہور ہوئیں وہ ہیں یاد نگر، فصیل اورنگ آباد، مسافر پرندے، صدا بصحرا، افق در افق، غلہ صفورہ، یاد وطن۔ اس میں نظم فصیل اورنگ آباد شیرہ کی پہلی مطبوعہ نظم ہے اور صدا بصحرا کو شیرہ نے اپنی خود نوشت قسم کی نظم بتایا ہے۔ اگلا شعری مجموعہ ہے کرن کرن یادداشت۔ کرن کرن یادداشت میں شیرہ کی 1982 عیسوی کی نظمیں ہیں۔ ہمارے سلیبس میں شامل ان کی نظم بازیابی اسی شعری مجموعے کرن کرن یادداشت میں شامل ہے۔ سلسلہ مقالات۔ سلسلہ مقالات 2006 میں شائع ہوا۔ اس میں شیرہ کے تمام مجموعوں کے کلام شامل ہیں، یعنی آفاق نوا، غلہ صفورہ اور کرن کرن یادداشت، سارے شعری مجموعوں کے کلام سلسلہ مقالات میں شامل ہیں۔ شاعرہ سے متعلق اقوال۔ محمود ہاشمی نے آفاق نوا کی اشاعت پر ایک جائزہ شائع کیا تھا جس میں لکھتے ہیں آفاق نوا اس فنکار کی نظموں کا مجموعہ ہے جس سے اس صدی کی 5ویں دہائی میں جدید شاعر یاور جدید نظم سے اپنا رشتہ استوار کیا۔ یہ زمانہ ادبی اعتبار سے غیر معمولی شکست و ریخت اور تبدیلیوں کا زمانہ ہے۔ شفیق فاطمہ شیرہ کی نظمیں بھی ایک نئے انداز میانہ طلبی کی حامل تھیں۔ سوغات، صبا اور بعد میں شب خون جیسے مستند ادبی رسائل میں شفیق فاطمہ شیرہ کی نظمیں شائع ہوتی رہیں۔ اردو میں خصوصاً جدید نظم میں کسی نسوانی آواز کا عدم وجود بے حد کھلتا ہے۔ شفیق فاطمہ نے لکھنا شروع کیا اور اپنی نظموں کو ایسے ادبی رسائل تک محدود رکھا جو اپنے ادبی مطالبات سے آگاہ تھے، تو یہ محمود ہاشمی کا جائزہ ہے جو انہوں نے آفاق نوا کی اشاعت پر لکھا تھا۔ اس جائزے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیرہ کی نظمیں سوغات، صبا اور شب خون جیسے رسالوں میں شائع ہوتی رہیں۔ شفیق فاطمہ شیرہ کی شاعرانہ خصوصیات کی حمید نسیم ستائش کرتے ہوئے لکھتے ہیں اب تک ہمارے جدید شعراء میں راشد صاحب سب سے مشکل گو شاعر مانے جاتے رہے ہیں، مگر شیرہ کا کلام میں نے دیکھا تو راشد آسان نظر آنے لگے، اس لیے کہ شیرہ کے ہاں جگوں کا سفر مصروں میں طے ہوتا ہے۔ راہ کے جوخم، عزم و ہمت کی استواری، پھر یکایک ہزیمت و پسپائی، پھر ظلمہ جہولہ نوع کی سپاری کہ اپنے لہو میں نہائی بار امانت اٹھائے افتہ خیزاں نکل پڑتی ہے۔ کہیں یکایک مشاہدی کی چکا چوند ہے، کہیں بیداری کے عالم میں ایک نازک گلپوش خاک کی لطافت ہے۔ یہ سب مقامات سیر گھلے ملے ملتے ہیں، سب کو دل کلیت میں قبول کرے تو پھر شاعرہ کی شاعری کی کلید مل جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں شفیق فاطمہ شیرہ کی شامل نصاب نظمیں۔ بازگشت۔ بازگشت شیرہ کی آزاد نظم ہے اور یہ شیرہ کے پہلے شعری مجموعے آفاق نوا میں شامل ہے۔ نظم بازگشت میں شاعرہ نے زندگی کا درد بھرا نغمہ پیش کیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں نظم بازگشت۔ نغمہ زار درد کی جانب چلے ہم، ایک بھی ذرہ نہ کچلا جائے اس رفتار سے، نغمہ زار درد کی جانب چلے ہم۔ کنج میں پیڑوں کے سورج جھانکتا تھا، کوہ ساروں سبزہ زاروں میں جھمکتی روشنی کا جشن تھا، جشن جاری ہی رہے گا تا ابد، جاری رہے، نغمہ زار درد کی جانب چلے ہم۔ لعل و مرمر سے گندھا قالب اور اس کے محور اس کے قریب، بجلیوں جیسا مصفہ ایک وجود،
चार सू बिखरे हुए खामोश सूने आसमां, हम कहाँ हैं, हम कहाँ, नगमाजार दर्द है ये हम कहाँ। इतना बे आवाज़ जैसे आत्मा अपनी शुआएं रेशे रेशे से बदन के खींच ले। आहिस्तगी से बेगज़ंद और दूरी बेफुगा हो जिस्म की और रूह की, क्या सबक रफ्तार कर देती है हमको बेदिली बेहासिली। जैसे एक बादल का टुकड़ा अपनी छागल फेंक दे ऊंची फ़ज़ा में प्यासे ज़र्रों की तरफ, फिर हल्के फुल्के पंख फैलाए उड़े हलकोरे ले। एक मिट्टी बनती रंग की तहरीर सी, सैराब ज़र्रे उसको देखें और पुकार उठें। वो काफूरी सा शोला अज़मत नारिस, दवा में दर्द है वो सुर्ख निर्मल रोशनी। लो सांस के सरचश्मे सूखे, हर शिकायत मिट गई। क्या शिकायत सांस के सरचश्मा से उनको रही जो सांस लेते हैं यहाँ। मौज बे हंगाम खंदा कैसे फूटी मेरे लब से, कोई शक्ति हम में है जो यूं हमें पामाल कर हंस सके। ये हमें आगाज़ ही से ख़त्म करने पर तुली थी, चाहे फिर खुद ही मुजावर बन सके अंजाम कार। एहतिजाज उसका जो एक शक्ति है मुझ में, किस कदर पुरशोर है, किस कदर पुरजोर है। नगमाजार दर्द से आगे लिए जाता मुझको इन फ़िज़ाओं में, जहाँ बाज़ गुश्ते गीत बन जाती है उसकी। जैसे सब टीले चट्टाने और कोहिस्तां सांस के चश्मे में शामिल हैं, धड़कते जी नफस और हम नवा। शायरा की अगली नज़्म बाज़याबी। बाज़याबी आज़ाद नज़्म की हैयत में लिखी गई है और ये शफ़ीक फ़ातिमा के शेरी मजमूए किरण किरण याददाश्त में शामिल है। पढ़ते हैं नज़्म बाज़याबी। ज़रा सी रंजिशे बेजा व गिरदाबे बला जिसमें, सफ़ीना दिल का अब डूबा के जब डूबा। ज़रा सा एक हुंकार भी उभरने को बहुत है ए अज़ीज़े मिस्र। बहुत आफत रसीदा हम, बहुत आफत रसीदा ख़ानदान वाले, दयारे कहत से लाए हैं पूंजी भी बहुत कम। तो झुकता तोल पूरा नाप दे, खाता खरा लिख छूट भी दे वाजिबी सच्ची। अगर कुछ छूट देने की सकत है ए अज़ीज़े मिस्र, फिर उसके बदले भर भर पल्ला अनवाए जज़ा पा। मालिके रोज़े जज़ा से और ज़ख़ीरा कर, यही वो मोड़ था टकरा के टूटा जिससे। सो में खामशी उसका तो सच सच कह दिया उसने, ये कज़्ज़ाबो इफ्तरा हाशा नहीं। देखो मैं ज़िंदा हूँ, ज़रा सी देर को अर्ज़ो समा सन्नाटे में आकर गले मिलते हैं। गर्दालूद चेहरे गर्म अश्कों से भिगोते हैं, संभलते हैं तो फिर चश्मक ज़नी का दौर चलता है। इसे तो खा गया था भेड़िया दश्ते अजल का, फिर कहाँ से ये निकल आया। फिदा होते हैं आरिस चूमते हैं, नागहा कुछ याद आते ही बहकने लगते हैं। देखो ये इतनी देर में फूटा, हमारे दिल से बढ़कर दिल तेरा पत्थर सिफत है ए अज़ीज़े मिस्र। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। अच्छे से इम्तिहान की तैयारी करें, अच्छे से इम्तिहान दें और खाकसार को दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।